مجھے نہیں پتا تھا میں کہاں جاؤں گی، بس مجھے اتنا پتا تھا کہ مجھے اس وقت کسی بھی طرح خود کو ان لوگوں سے بچانا ہے۔ میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی کہ کچھ دور ہی ایک پارکنگ ایریا میں مجھے ایک شخص اپنی گاڑی پہ جھکا دکھائی دیا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے اس کے پاس جا کر کہا، کچھ لڑکے میرے پیچھے پڑے ہیں، پلیز مجھے ان سے بچا لو ورنہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس شخص نے ایک نظر سر سے پیر تک مجھے دیکھا اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر مجھے اپنی جیکٹ دے کے کہا کہ میں ڈگی میں جا کر چھپ جاؤں۔ میں اندر چھپ کر بیٹھ گئی اور وہ خود باہر کھڑا ہو گیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں مجھے باہر سے دوڑتے قدموں کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی اس شخص نے گاڑی سٹارٹ کر کے تیزی سے وہاں سے نکالی تھی۔ میں نے ڈگی سے ذرا سا اچک کر دیکھا کچھ دور وہ سیاہ فام لڑکے دیوانوں کی طرح گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے تھے، مگر گاڑی کی سپیڈ بہت تیز تھی، تبھی وہ لوگ ہمیں پکڑ نہیں پائے اور بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ شاید انہوں نے مجھے گاڑی میں چھپتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں بخیریت ان کے چنگل سے نکل گئی تھی۔ میں نے گاڑی میں موجود اس شخص کا شکریہ ادا کیا۔ وہ ایک بہت ہی حسین خوبصورت نوجوان تھا اور انہوں نے بتایا کہ اس کا نام سہیل ہے۔ وہ مسلم ہے اور پاکستان سے یہاں اپنے آفس کے کام سے آئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے میرا نام پوچھا تھا، ساتھ ہی پوچھنے لگے کہ مجھے کہاں اترنا ہے۔ میں اسٹیو سے اتنی زیادہ دل برداشتہ ہو گئی تھی کہ واپس اس کے پاس جانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کچھ نہیں پوچھا اور مجھے اپنے گھر لے گئے۔ میں دل میں ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ مجھے پولیس کے حوالے نہ کر دیں یا ان سیاہ فام لڑکوں کی طرح مجھے سیکشولی ابیوز کرنے کی کوشش نہ کریں، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ گھر پہنچتے ہی سہیل نے مجھے کھانا کھلایا، پہننے کے لیے مناسب لباس دیا اور مجھ سے کہا کہ میں کون ہوں اور میرے پیرنٹس کہاں رہتے ہیں۔ تب میں نے انہیں بتایا کہ ان دنوں میری حرکتوں کی وجہ سے میرے بھائیوں نے میرا گھر میں داخلہ ممنوع کر دیا ہے۔ میرے لیو ان میں رہنے کو تو ایک بار پھر بھی انہوں نے قبول کر ہی لیا تھا، مگر یوں دن رات میں ڈرگ یوز کرنے کے علاوہ جھوٹ بول کر پیسے لینے پر میرے بھائی بہت زیادہ مشتعل ہو گئے تھے اور انہوں نے میرا اپنے گھر میں داخلہ بند کر دیا۔ ایک بھائی تو پھر مجھ سے لگاؤ رکھتا ہے، مگر دوسرے نے بالکل مجھ سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ لیکن میں نے تب بھی کوئی خاص فکر نہیں کی، نہ اپنی حرکتوں سے باز آئی، اور پھر میں نے سہیل کو سب کچھ بتا دیا۔ اپنے بگڑنے سے لے کر اسٹیو کے ساتھ لڑائی جھگڑے اور بھی ابھی کچھ دیر پہلے اپنے بیچے جانے کا قصہ بھی۔ میں انہیں اپنی لائف کے بارے میں سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ نہ جانے کیوں میرا دل کر رہا تھا کہ میں انہیں سب بتاتی جاؤں اور وہ سنتے رہیں۔ پھر یہ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی کہ میری زندگی کے بارے میں سب کچھ جان کر سہیل نے مجھ سے نفرت سے منہ نہیں موڑا تھا، مجھ پر غصہ نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے مجھے تسلی دی اور سونے کے لیے الگ روم میں بھیج دیا۔ اگلی صبح جب میں جاگی تو میں نے سہیل کو گھر کے ہال میں نماز پڑھتے دیکھا۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں سر زمین پر رکھ رہے تھے۔ میں نے کبھی اٹھا رہے تھے، کبھی کھڑے ہو رہے تھے تو کبھی بیٹھ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر بہت عجیب لگا کیونکہ میں نے مسلم پریئر اپنے سامنے پہلی بار دیکھی تھی، مگر مجھے ان کا چہرہ اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ میں یکٹک انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ اس وقت ان کا چہرہ اتنا پرسکون تھا کہ جیسے انہیں زندگی کا کوئی غم، فکر، صدمہ کبھی چھو کر بھی نہیں گیا ہو۔ میں نے نماز کے بعد سہیل سے پوچھا، آپ اتنے پرسکون کیسے رہتے ہیں؟ اتنا سکون تو نشے کا ایک ڈوز لے کر ہی مل سکتا ہے۔ تب وہ دھیرے سے مسکرائے اور انہوں نے کہا، نماز میں دلوں کا سکون رکھا ہے۔ اور میں مذاق اڑانے والے انداز میں زور سے ہنس پڑی، ساتھ ہی اپنا سر جھٹک دیا کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ صرف نماز پڑھو اور پرسکون ہو جاؤ۔ مجھے اچھی طرح پتا تھا کہ سہیل جھوٹ بول رہے ہیں، وہ ضرور ڈرگز لیتے ہوں گے، شراب یا سگریٹ پیتے ہوں گے، مگر مجھے بتانا نہیں چاہتے۔ تبھی ان کا جھوٹ پکڑنے کے لیے میں نے سارا دن ان کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھا، مگر ان کے سارا دن کی روٹین دیکھ کر میری حیرت دوچند ہو گئی۔ وہ بس لیپ ٹاپ پر اپنا کام کرتے رہے، عبادت کرتے تھے، مجھ سے باتیں کرنے بیٹھ جاتے تھے۔ اس پورے دن میں نہ صرف انہیں شراب پیتے دیکھا، نہ سگریٹ، نہ ہی کسی چیز طرح کے پاؤڈر یا انجیکشن۔ پھر بھی ہر نماز میں انہیں اسی طرح پر سکون دیکھا۔ وہ تو بہت سمپل تھے، کم از کم میں نے اپنے معاشرے میں شریف سے شریف مرد کو بھی بنا سگریٹ شراب کے رہتے نہیں دیکھا تھا۔ میرے ڈیڈ جب زندہ تھے تو آفس کی ٹینشن ریلیف کرنے کے لیے روز گھر پہ ڈرنک کرتے تھے۔ وہ مجھے اکثر کہتے تھے کہ اگر وہ شراب نہ پیے تو پرسکون نہیں رہ سکتے۔ رابن رسکن چین اسموکر تھے اور اپنا سٹریس، غصہ، ٹینشن دور کرنے کے لیے کثرت سے شراب کے سوا سگریٹ بھی پیتے تھے۔ مگر سہیل کیسے انسان تھے؟ یہ کسی بھی طرح کا نشہ نہ کرنے کے باوجود اتنا پرسکون کیسے رہتے تھے؟ خود مجھے جب سے نشے کی عادت لگی تھی، میں بھی ایک منٹ نشے کے بنا نہیں رہ پاتی تھی۔ اس دن بھی میں نے رات سے پورا
دن نکلنے کے بعد بھی نشہ نہیں کیا تھا۔ تبھی دوسری رات ہونے تک میرے ہاتھ پیر درد سے ٹوٹنے لگے تھے اور مجھے ڈرگز کی طلب ہونے لگی تھی۔ میرے ہاتھ پیروں میں سنسناہٹ اور بے چینی ہونے لگی تھی اور میں تڑپنے لگی تھی۔ میں نے سہیل سے کہا مجھے نشے کے لیے پیسے چاہیے ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ تب سہیل نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے پیسے دیں گے مگر انہیں ATM سے پیسے نکلوانے ہوں گے اور انہیں اپنے ایک ڈاکٹر دوست سے ملنے ہاسپٹل بھی جانا ہے۔ تو کیا میں ان کے ساتھ چلنا پسند کروں گی؟ بس اندھا کیا چاہے تو آنکھیں کے مصداق میں ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ سہیل کافی لمبی ڈرائیو کر کے مجھے ایک دور دراز بنے ہاسپٹل لے گئے جہاں ہم ایک خوبصورت سے روم میں جا کے بیٹھ گئے۔ مجھے ڈرگ کی طلب دیوانہ کر رہی تھی۔ میں بے حد مشکل سے خود پہ کنٹرول کر کے بیٹھی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا میں کچھ ہی دیر میں مر جاؤں گی۔ میں نے سہیل کو بھی کہا کہ جلدی سے یہاں سے چلیں، اگر تھوڑی دیر مزید یہاں بیٹھے تو میں دیواروں سے اپنا سر ٹکرانے لگوں گی۔ تبھی وہ اپنے فون پر ایک نمبر ملاتے باہر چلے گئے اور جب وہ واپس آئے تو ان کے ساتھ 4-5 ہٹے کٹے سے لوگ تھے جنہوں نے مجھے زبردستی پکڑا اپنے ساتھ کھینچ کر لے گئے۔ میں چیختی چلاتی رہی، سہیل کو خود سے خود چھڑانے کی التجا کرنے لگی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی تھی۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ اصل میں وہ ایک ڈی ایڈکشن سینٹر یعنی ریہاب سینٹر تھا جس کا نام وہاں آتے ہوئے اپنی بگڑی حالت کے باعث میں دیکھ نہیں پائی تھی۔ سہیل نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ وہ مجھے ہاسپٹل کا کہہ کر ریہاب سینٹر لے آئے تھے۔ مجھے روم میں لاتے ہی ان آدمیوں نے مجھے ایک بیڈ پہ لٹا کر میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا تھا اور پھر 2-3 ڈاکٹرز روم میں چلے آئے اور مجھے مختلف قسم کے انجیکشن دینے لگے۔ میں جب تک ہوش میں رہی سہیل کو منہ بھر بھر کے گالیاں دیتی رہی، کوستی رہی، خود کو چھوڑنے کے لیے کہتی رہی مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے پکڑ کے ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ ریہاب سینٹر میں مجھے مہینہ بھر رہنا تھا جبکہ یہاں آنے کے تیسرے دن سے ہی میرے لیے جیسے ایک کڑی مشقت بھری زندگی کا آغاز ہو گیا تھا۔ اپنی قوت مدافعت کا استعمال کرتے ہوئے خود پر کنٹرول کرنے کے سوا روز صبح کڑی ایکسرسائز، یوگا، دن کو ڈاکٹرز کے ساتھ کاؤنسلنگ، دوائیاں، انجیکشنز، مریضوں والا کھانا، کوئی فن نہیں، ایڈونچر نہیں، بس صرف اور صرف خود سے جنگ لڑنا پڑتی تھی۔ جس نے مجھے ایسا چڑچڑا کر دیا تھا۔ حالانکہ سہیل نے میرے ایڈمٹ ہونے کے اگلے دن میرے بھائیوں کو کال کر کے سب کچھ بتا دیا تھا۔ رابن تو مجھ سے اتنے نالا تھا کہ مجھے دیکھنے بھی نہیں آیا۔ ہاں، رسن بس ایک دفعہ آیا تھا مگر مجھے اس وقت سب برے لگ رہے تھے، اس لیے میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ آئندہ یہاں نہ آئے۔ اسٹیو تو مجھے جیسے بھول ہی گیا تھا اور میں اسے بھول جانا چاہتی تھی۔ صرف سہیل روز مجھ سے ملنے آتے تھے مگر میں ان کو دیکھ کے منہ پھیر لیا کرتی تھی۔ وہ بھی مجھے بنا برا منائے میری بے رخی دیکھ کر مجھے دیر تک مجھ سے باتیں کرتے رہتے۔ مجھے نشہ کرتے ہوئے کیونکہ ابھی اتنا وقت نہیں ہوا تھا اس لیے میں تیزی سے روبہ صحت ہونے لگی تھی۔ اب مجھے یہاں رہتے ہوئے 14 دن ہو گئے تھے اور اسی دن شام کو سہیل مجھ سے لینے آئے۔ تب انہوں نے مجھے کہا کہ وہ اپنے ملک واپس جا رہے ہیں۔ میں ان کی بات سن کر چونک اٹھی تھی۔ تو وہ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے تھے؟ ان کچھ دنوں میں ہی وہی تو میرے اپنے سب سے الگ اور سب سے خاص بن چکے تھے۔ میں اس وقت زندگی کے اس موڑ پر کھڑی تھی جب میرے اپنے سگے بھائی بھی مجھے برا سمجھ کر میرا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ تب یہ انجان شخص میرے لیے اپنوں سے بڑھ کر ثابت ہوئے تھے، جو روز میری بے رخی دیکھنے کے باوجود مستقل مزاجی سے میرے پاس آتے تھے۔ میرے علاج کا خرچہ بھی وہی اٹھا رہے تھے۔ اب مجھے انہیں نخرے دکھانے اور بدلے میں ان کے بے لوث خلوص کی عادت سی ہونے لگی تھی اور اب ان کے یوں اچانک جانے کا سن کر مجھے عجیب دکھ اور مایوسی نے گھیر لیا تھا۔ آمنہ بیگم نے آنسو بھری آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اپنے پاس بیٹھے مولانا صاحب کو دیکھا تھا جو گردن موڑ کر ابھی تک انہیں خفگی سے دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دوبارہ بولنے لگی تھی۔ تبھی میں نے سہیل سے اپنی ناراضگی ختم کرنے کی ٹھانی اور ان سے کہا کہ وہ یہاں سے نہ جائیں، میں انہیں مس کروں گی۔ تب انہوں نے کہا کہ وہ میرے ڈسچارج ہونے سے ایک دن پہلے امریکہ واپس آئیں گے۔ جب تک میں بھی ٹھیک ہو چکی ہوں گی تو مجھے یہاں ہی ملیں گے، مگر مجھے ان سے وعدہ کرنا پڑے گا کہ میں اب ڈرگز نہیں لوں گی۔ میں نے ان سے کہا مجھے ڈرگز کے بنا سکون کیسے ملے گا؟ اس سینٹر میں تو میں مجبور ہوں مگر باہر جا کر پھر سے بے سکون ہو جاؤں گی تو کون میرا سہارا بنے گا؟ کون مجھے سکون دے گا؟ تب سہیل نے مسکراتے ہوئے کہا، سلوینیا، سکون نماز میں رکھا ہے۔ اور میں ایک بار پھر ان کی سیم بات سن کر چونک گئی تھی۔ مگر سہیل، میں مسلمان نہیں ہوں نا، مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی۔ میں نے الجھن بنی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔
انہیں دیکھتے ہوئے سمجھایا تھا، تو آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ سہیل کی بات سن کر میں اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی۔ نہیں نہیں سہیل، میں کیسے مسلمان ہو سکتی ہوں؟ میری فیملی، میرے فرینڈز میرا سوشل بائیکاٹ کر دیں گے۔ نہیں نہیں، میں مسلمان نہیں ہو سکتی۔ میں نے شدت سے انہیں منع کیا تھا، مگر اس بار انہوں نے مجھے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ شاید انہیں افسوس ہوا تھا۔ تو پھر آپ اپنی فیملی، آپ کے فرینڈز اب کہاں ہے سلوینیا؟ اس وقت آپ کو ان کے سب سے زیادہ ضرورت ہے، مگر وہ آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ کیا ابھی انہوں نے آپ کا بائیکاٹ نہیں کیا ہوا؟ جب آپ ان کے ساتھ تھی تب اپنی فیملی اور فرینڈز کے بیچ رہ کر بھی بے سکون کیوں تھی؟ کس چیز کی کمی ہے آپ کو جو صرف 20 سال کی عمر میں ہی آپ ڈرگز ایڈکٹ بن چکی ہیں؟ کیا یہ فیملی اور فرینڈز آپ کے لیے سکون نہیں بن سکے، جن کے ہوتے ہوئے بھی آپ نے نشہ شروع کر دیا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں سلوینیا، آپ لوگ ایک انسانی زندگی نہیں گزار رہے۔ آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ٹھہراؤ ہے، نہ استقامت، اس لیے آپ سکون سے دور ہیں۔ آپ کے معاشرے کے طور طریقے کہیں سے بھی انسانی نہیں، بلکہ آپ کے یہاں انسانی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ آپ کے اس مادر پدر آزاد معاشرے میں بچوں کا 18 سال کے بعد اپنی مرضی سے ماں باپ سے الگ الگ رہنا، چھوٹی چھوٹی عمروں میں لڑکا لڑکی کے بیچ آزادانہ میل جول، بنا کسی کمٹمنٹ کے لڑکے لڑکیوں کے بیچ جنسی تعلقات، بنا شادیوں کے بچے پیدا کرنا، انڈیپینڈنٹ لائف گزارنے کا شوق، یہ لائف سٹائل آپ کے معاشرے کو برباد کر چکا ہے۔ میں نے یہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ماں باپ ایک عمر کے بعد بچوں کو پاکٹ منی دینا بند کر دیتے ہیں کہ خود کماؤ اور اپنے خرچے برداشت کرو۔ پھر وہ بچے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے نوکریاں کرتے ہیں۔ ان کے نہ صرف سر پر نہ کسی کا روب رہتا ہے اور نہ روک ٹوک، وہ خود کماتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں تو اپنے فیصلوں کے لیے بھی آزاد ہوتے ہیں۔ پھر وہ اچھا کریں یا برا، ماں باپ کے آگے وہ جواب دہ نہیں ہوتے، نہ ماں باپ انہیں کچھ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے یہاں کے تھرڈ کلاس معاشرے کا قانون بھی انہیں آزادی دے چکا ہوتا ہے کہ ماں باپ کا بچے کو مار پیٹ کرنا بھی جرم ہے۔ والدین اپنے بچوں پر حق رکھتے ہوئے بھی انہیں سمجھانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے کہ مار پیٹ کے جرم میں اولاد انہیں جیل کی ہوا کھلانے کا حق رکھتی ہے۔ وہیں اولاد جو بھلے ہی اپنے پارٹنر سے خوشی خوشی مار کھا سکتی ہے، ان کی گالیاں سن سکتی ہے، مگر ماں باپ کا یہ حق نہیں دیتی۔ یہ ہے آپ کا معاشرہ، جہاں کم عمر لڑکے لڑکیوں کے بھٹکنے کی سب سے بڑی وجہ یہی انڈیپینڈنٹ لائف سٹائل ہے، اور اس کے بعد ماں باپ کی غفلت دوسری بڑی وجہ ہے، جو بنا کسی روک ٹوک کے چھوٹی سی عمر میں بچوں کو اپنی زندگی گزارنے کی آزادی دے دیتے ہیں، اور پھر تباہی ان کے اولاد کے منتظر ہوتی ہے۔ ان کے بچے کبھی مجبوری میں بری لتوں کے عادی ہو جاتے ہیں تو کبھی تھرل کے لیے سب کرتے ہیں، اور بس وجہ وہی ہے، ماں باپ کی غفلت یا ضرورت سے زیادہ دی گئی آزادی۔ آپ کے کیس میں بھی سیم چیز ہے، آپ کے ماں باپ نہیں رہے، مگر اپنی زندگی میں انہوں نے بھی آپ کو یہاں کے کلچر کے مطابق ضرورت سے زیادہ آزادی دی۔ آپ کو لڑکوں سے آزادانہ میل جول سے نہیں روکا۔ اسی برائی نے بھی بعد میں آپ کو بری لتوں میں مبتلا کر دیا۔ آپ کو آپ کے بوائے فرینڈ نے کیوں نشے کی لت لگائی؟ کیونکہ آپ کے پاس خود رہنے گئی تھی آپ اس کے پاس۔ سلوینیا، وہ آپ کے گھر سے آپ کو نکال کر ڈرگس دینے نہیں گیا تھا۔ سنیں سلوینیا، یہ لائف سٹائل، تھرل، ایڈونچر جو آپ کے لیے پہلے سب کچھ تھا، اس کا نتیجہ آپ بھگت چکی ہیں۔ آپ کے نام نہاد بوائے فرینڈ نے آپ کو نشے کی حالت میں بیچ دیا۔ اب مزید اپنا سکون ڈھونڈنے کی کوششوں میں اس نشے سے دوبارہ رشتہ جوڑنے کی سوچ کر اپنی زندگی مزید مشکل بنا رہی ہیں۔ مگر یہ بات گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اس زندگی میں واپس لوٹیں گی تو ایک بار پھر وہی سب کچھ دہرایا جائے گا۔ اسٹیو کی جگہ کوئی اور آپ کا نیا پارٹنر بن کے آپ کی زندگی میں آئے گا، اور پھر سے آپ بربادی کی ڈگر پر چل پڑیں گی۔ مگر یاد رکھیں سلوینیا، ہر بار کوئی سہیل عالم فاروقی آپ کو بچانے نہیں آئے گا۔ اگر آپ اس لائف سٹائل سے خوش ہیں اور اپنی زندگی کو دوبارہ ان اندھیروں میں گم کرنا چاہتی ہیں جن سے اللہ نے آپ کو نکالا ہے، تو آپ شوق سے واپس چلی جائیں، ورنہ دوبارہ ڈرگس لینا شروع کر دیں اور پرسکون ہو جائیں۔ لیکن آپ اگر واقعی حقیقی سکون چاہتی ہیں تو میرے دین میں شامل ہو جائیں، اور پھر دیکھیں میرا رب آپ کو کس طرح اپنے سایہ رحمت میں سمیٹ لیتا ہے۔ میرا دین مکمل ضابطہ حیات ہے، اور یہ وہ صراط مستقیم ہے جس پر چل کر جانور بھی انسان بن جاتے ہیں۔ دین اسلام میں بنی نیو اسلام انسان کے لیے بقا رکھی ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے سلوینیا،
کہ آپ روشنی کو چنتی ہیں یا پھر دوبارہ اندھیرے کو اپنا مقدر بنا لیتی ہیں۔ سہیل نے اپنی بات کہتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ میں بس ٹکر ٹکر ان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ اب چلتا ہوں میں، 15 دن بعد واپس آؤں گا، پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ سہیل مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے اور میں پتھر کی مورت بنی ان کے الفاظ میں کھوئی تھی۔ کیا صحیح تجزیہ کیا تھا انہوں نے میرے معاشرے کا، جسے میں خود سمجھ نہیں پائی تھی۔ انہوں نے مجھے سرا تھما دیا تھا، اب اسے پکڑ کر اندھیروں میں بھٹکتی اپنی زندگی کو میں خود کھینچ کر روشنی تک لانا تھا۔ اور یوں 15 دن سوچوں میں گم رہنے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اندھیروں کو نہیں، روشنی کو چننا ہے۔ 15 دن بعد سہیل اپنے وعدے کے مطابق سیدھا مجھ سے ملنے ریہاب سینٹر آ گئے تھے۔ یہاں سے مجھے اگلے دن ڈسچارج ہو جانا تھا۔ ان کے آتے ہی میں نے اپنا فیصلہ انہیں سنا دیا تھا۔ سہیل یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اسی دن شام کو وہ مجھے اپنے ساتھ ڈسچارج کروا کر لے گئے تھے۔ سہیل جانتے تھے کہ میرے پاس فی الحال کوئی بھی ٹھکانہ نہیں تھا۔ رسکن اور رابن نہ تو اب مجھ سے کوئی تعلق رکھنا چاہتے تھے اور نہ ہی گھر میں رکھنا چاہتے تھے۔ رسکن پھر بھی مان جاتا تھا، مگر رابن اس بات پر بہت سخت تھا۔ یوں بھی ایک بار پھر سہیل کے ساتھ میں چلی گئی اور وہ رات سہیل کے ساتھ گھر گزار کر میں نے اگلے دن اسلام قبول کر لیا تھا۔ آمنہ بیگم اب بولتے بولتے جیسے ہانپنے لگی تھی۔ سب دم سادے سن رہے تھے۔ یوسف کی آنکھیں اپنے پھوپھو کے ماضی کو سن کر نم ہو گئی تھی تو کرسٹی بھی رونے لگی تھی۔ زارا بھی گم سم سی بیٹھی آمنہ بیگم کو دیکھے جا رہی تھی۔ زارا کے بابا اب بھی سر جھکائے خاموش تھے۔ مجھے سہیل کے گھر میں رہتے 2 دن ہو گئے تھے۔ بے شک ہم لوگ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بہت دوری پر تھے، مگر سہیل کا دل پھر بھی مطمئن نہیں تھا۔ وہ مجھے میرے بھائیوں کے گھر بھیجنا چاہتے تھے، اس لیے میں نے رسکن کو کال بھی کیا، پر اس کا نمبر بند تھا۔ رابن کو کال کیا تو اس نے صاف منع کر دیا۔ میں بھول کر بھی اس کے گھر کا رخ نہ کروں، کیونکہ میں جھوٹی، چال باز، جال ساز اور ایک ڈرگ ایڈکٹڈ لڑکی ہوں، جس کی شکل بھی وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اور ویسے بھی اس وقت وہ اپنے گرل فرینڈ کے ساتھ اس گھر میں رہ رہا تھا۔ رسکن فی الحال اپنے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پہ گیا ہوا تھا، کل تک واپس آئے گا، اور وہ ہوتا بھی تب بھی میں اس گھر میں نہیں گھس سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ وہ گھر میرا بھی ہے، میرے ماں باپ کا ہے، تو رابن نے کہا کہ وہ لوگ جلد ہی گھر بیچ رہے ہیں اور اس میں سے جو حصہ میرا بنے گا وہ مجھے مل جائے گا، مگر وہ پیسے کٹنے کے بعد بھی جو میں ان سے جھوٹ بول کر لیتے ہوئے اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ نشے میں اڑا چکی ہوں۔ جب تک میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں میں کسی ہاسٹل میں شفٹ ہو جاؤں۔ میں نے بے دلی سے فون رکھ دیا اور ساری بات سہیل کو بتا دی، مگر سہیل مجھے اکیلا کسی ہاسٹل میں نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ہاسٹل کا ماحول وہ جانتے تھے، وہاں لڑکیاں زیادہ تر اسی وبا کا شکار تھی جس سے میں اس دن چھٹکارا حاصل کر کے آئی تھی۔ میں ہاسٹل جا نہیں سکتی تھی، میرا بھائی مجھے رکھنے کو تیار نہیں تھا، اور یہاں میں بنا کسی رشتے کے کب تک سہیل کے ساتھ رہتی؟ پھر بھی انہیں پاکستان بھی جانا تھا اور یوں مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے جو مسئلے کا حل نکالا وہ مجھے شاک کر گیا۔ ہاں، سہیل نے مجھے پرپوز کیا تھا، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مگر کیا میں سہیل جیسے شخص کے قابل تھی؟ بالکل نہیں۔ اسی لیے دل ہی دل میں جھوم اٹھنے کے باوجود میں نے انہیں صاف منع کر دیا تھا۔ لیکن سہیل نے میرے انکار کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ انہیں میرے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اور نہ ہی مجھے اس کیچڑ بھری زندگی میں وہ اکیلا چھوڑ کر واپس جانا چاہتے تھے۔ تبھی انہوں نے واحد یہی رستہ نکالا، مجھے ہر اس برائی سے نکالنے کا جس کے بارے میں وہ مجھے بتا چکے تھے۔ انہوں نے کہا میرے بھائی اس حالت میں مجھے اپنانا نہیں چاہتے تو میرے اسلام قبول کرنے کا سن کر تو مزید مشتعل ہو جائیں گے، مگر پھر بھی سہیل کو اپنی زندگی کی سیاہ کاریاں دیکھتے ہوئے منع کرتی رہی۔ مجھے منظور نہیں تھا کہ میں ایک پاک باز مرد کو ایک بڑھتی ہوئی عورت ملے جس میں وہ برائی موجود ہو جس کی وجہ سے اس کے سارے اپنے بھی اسے منہ موڑ چکے تھے۔ لیکن وہ میری بات کسی طور ماننے کو تیار نہیں ہوئے تھے۔ وہ میری انہی برائیوں کے ساتھ مجھے اپنانا چاہتے تھے، اور پھر انہوں نے مجھے وہ سچ بھی بتایا جس نے میرے ہونٹوں پر چپ کی مہر لگا دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جس دن انہوں نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا اس دن وہ پہلی ہی نظر میں کی محبت کا شکار ہو گئے تھے۔ میں اس انکشاف پر ششدر رہ گئی تھی۔ سہیل نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں ان کی محبت کو نہ چھینوں۔ اب میرے پاس ان کے بات کا انکار کا جواز ہی نہیں رہا تھا، اور بالآخر انہوں نے مجھے قائل کر ہی لیا۔ اسی شام ہم نے شادی کر لی تھی۔ سہیل میرے بھائیوں کو
شادی پر بلانا چاہتے تھے، مگر میں نے انہیں منع کر دیا کیونکہ مجھے اپنے بھائیوں کی ذہنیت کا پتہ تھا۔ وہ کٹر عیسائی تھے۔ میری ایک مسلم شخص کے ساتھ شادی کو وہ کبھی بھی قبول نہیں کرتے۔ شادی تو دور، میں مسلمان ہونے کی حقیقت جان کر وہ ایک مسلم شخص کے ساتھ میری شادی کا سن کر ان میں سے کوئی بھی میری موت پر نہیں آتا۔ اس لیے میں نے اپنی زندگی کے اتنے بڑی خوشی کے موقع پر اپنے دل کو پتھر کر لیا تھا۔ ہم نے بنا کسی کو بتائے شادی کر لی۔ سہیل نے صرف اپنے گھر پر شادی کی خبر دی تھی۔ ساری بات سن کر ان کے ابو ان سے فوراً مجھے لے کر پاکستان آنے کو کہا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس نیک کام میں وہ خود بھی شریک ہونا چاہتے ہیں، اس لیے سہیل میرے ساتھ ہی پاکستان آئیں تاکہ وہ پاکستان میں آ کر ہمارا ولیمہ کر سکیں۔ اس لیے شادی کے 2 دن بعد ہی میں اپنا پاسپورٹ لینے جب گھر گئی تو میں نے اپنے بھائیوں کو اپنے اور سہیل کی شادی کا بتا دیا، اور بس رسن بھی گھر پہ موجود تھا اور وہ یہ سب سن کر بھڑک اٹھا تھا۔ رابن تو آلریڈی بہت پہلے ہی مجھے مرا ہوا مان چکا تھا۔ اس دن رسن نے بھی مجھے مرا ہوا مان لیا تھا۔ یہ میری فیملی کا نہ جانے کون سا معیار تھا کہ انہیں میرے اپنے بوائے فرینڈس کے ساتھ بنا شادی کے رہنا تو قبول تھا، مگر ایک مسلم شخص کے ساتھ شادی کر کے عزت کی زندگی گزارنا منظور نہیں تھا۔ میں اپنا پاسپورٹ لے کر سہیل کے ساتھ اپنی دانست میں اس گھر سے سارے رشتے توڑ کر چلی آئی تھی۔ ہمیں ہفتے بعد کی فلائٹ ملی تھی۔ اس دوران سہیل 1-2 بار اکیلے بھی میرے بھائیوں سے بات کرنے میرے گھر گئے تھے، مگر کبھی رسن تو کبھی رابن انہیں دیکھتے ہی بے عزت کر کے گھر سے نکال دیتے تھے۔ یوں سہیل کوشش کے باوجود بھی کسی بھی بھائی کو نہیں منا سکے، اور 1 ہفتے بعد ہم پاکستان لوٹ گئے۔ آمنہ بیگم اپنے بہتے آنسو صاف کر کے خاموشی سے روتی کرسٹین کی طرف دیکھا تھا، اور پھر مسکرا کر اپنے پاس بیٹھے اپنے شوہر کو، جو اب سر جھکائے بیٹھے تھے، یقیناً وہ ان سے بہت زیادہ خفا تھے۔ تبھی آمنہ بیگم نے مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، اور مولانا صاحب نے چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ کرسٹی، یہ میرے شوہر سہیل عالم فاروقی ہیں، جس کے لیے آمنہ کے جسم کا روح روح دعا کرتا ہے۔ اس شخص نے میری زندگی کو جنت بنا ڈالا ہے۔ مجھے دنیا میں ہی انسانی روپ میں فرشتے کا ساتھ عطا کیا ہے۔ سہیل میرے شریک سفر ہیں۔ اس فخر سے میری گردن کبھی نیچے نہیں ہوئی۔ یہی وہی شخص ہیں جنہوں نے اصل میں مجھ سے ملایا ہے۔ بھٹکی ہوئی سلوینیا کو آمنہ سے ملانے والے یہی شخص ہیں۔ میں اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ اس پاک ذات نے مجھ جیسے گنہگار کو اتنا نیک اور پرہیزگار شخص عطا کیا، جس نے مجھے اس گندگی کے ڈھیر سے نکال کر میری زندگی کو گل و گلزار کر دیا۔ ہمارا ایک 18 سال کا بیٹا ولید عالم فاروقی ہے، جسے شادی کے 5 سال بعد ڈھیر ساری دعاؤں کے بعد اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا۔ سہیل سے میں نے اپنے بیٹے کی پیدائش پر وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی تاریک ماضی کو زندگی میں کبھی یاد کر کے دکھی نہیں ہوں گی، نہ ہی روں گی، مگر آج میں نے ان سے اپنا وعدہ توڑ دیا، اس لیے سہیل مجھ سے خفا ہیں۔ لیکن میں کیا کروں کرسٹی، آج میں تمہیں دیکھ کر بے بس ہو گئی۔ آپ بھی مجھے معاف کر دیں سہیل۔ آمنہ بیگم نے بہتی آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کان لگایا تھا، اور مولانا صاحب ایک بار پھر بے بس ہو گئے تھے۔ اچھا، اب یہ کسر بھی باقی رہ گئی تھی، یوں سب کے سامنے کان پکڑ کر معافی مانگنے کو کب کہا تھا میں نے آپ کو؟ مولانا صاحب ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولے تھے۔ چہرے پر اب بھی مصنوعی ناراضگی کے تاثرات سجے ہوئے تھے۔ ان کی 2 منٹ کی مصنوعی ناراضگی یوسف اور اس کی ماں کو بھی برستی آنکھوں کے ساتھ مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی، جبکہ زارا نے بھی عقیدت سے اس عظیم شخص کو دیکھا تھا جو واقعی انسان کے روپ میں فرشتہ تھا، مگر وہ بھول گئی تھی کہ ایک فرشتہ اسے بھی عطا کیا گیا تھا، جس نے خود بھی گناہوں بھری اس رستے کو چھوڑ کر اس رب کی محبت میں نجات کی راہ کو چنا تھا۔ اب یوسف بھی دین اسلام میں شامل ہو چکا تھا۔ اس کے پچھلی زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے تھے، اور اب وہ ایسے ہی پاک اور صاف تھا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ تبھی تو یوسف کی دعاؤں کو رد نہیں کیا گیا تھا۔ اسے اس کی زارا عطا کر دی گئی تھی، جس نے یوسف کے انسان سے فرشتہ بننے کے سفر میں مشل راہ کا رول ادا کیا تھا۔ مگر کتنی پاگل تھی نا وہ، یہ بات بھی نہیں جانتی تھی کہ ولیمے کے سارے انتظامات مکمل تھے۔ ولیمے کے سارے انتظامات مکمل تھے۔ محشم تینوں خرگوشوں کو ساتھ لے کے گھر آ گیا تھا،